المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مومن پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک جسم کے ایک عضو یعنی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے جسم کے ایک حصے یعنی سر کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ سبق دیا ہے، آج فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمان جو فلسطین کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کو کھانے تک نہیں دیا جا رہا۔ آج میرا مسلمان فلسطین کے اندر مظلوم ہے، وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ میرے مسلمان، آج کی یہ عید ہماری، یہ خوشی کا دن کس طرح خوشی ہے، کیسے خوشی ہماری؟ وہ فلسطین کے مسلمان کی مظلومیت کی پکار ہے، وہ ان کی صدائیں آج امت مسلمہ کو پکار رہی ہیں، ان کی نظریں، ان کی نگاہیں اس امت مسلمہ کی طرف انتظار میں لگی ہوئی ہیں۔ تو گویا وہ مسلمان صدا لگا رہے ہیں، تم ہمارے بغیر خوشی کیسے مناؤ گے، اپنی عید کی خوشیاں کیسے مناؤ گے؟ آج میرا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا کہ میرے مسلمان کو اپنے مسلمان کے وہ کیفیت وہ نظر نہیں آ رہی، میرے مسلمان کو اپنے مسلمان کی مظلومیت نظر نہیں آ رہی۔ آج میرا مسلمان یہی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج وہ مسلمان عید کی خوشی سے محروم، عید کی نماز سے محروم، قربانی سے محروم، حج جیسے عبادت جو ابھی میدان عرفات کی طرف گویا ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کی صدائیں میدان عرفات جا رہی ہیں، ان حاجیوں کے نام پیغام دیا جا رہا ہے کہ جاؤ، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کی حاضری پر جا رہے ہو تو ہمیں بھول نہ جانا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ میرے مسلمان، آج مسلمان فلسطین کا مظلوم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، اے پاکستانی قوم، اے دیگر اسلامی ممالک، اے افراد، اے نوجوان، کیا تو آج ہمیں کیسے بھول گیا؟ تمہارے ہاتھ تک ہمارے لیے نہیں اٹھ رہے، تمہاری طاقتیں کہاں گئی، تمہاری ہمتیں کہاں گئی؟ آج تمہاری طاقتیں جواب دے گئی، تمہاری ہمتیں پست ہو چکی ہیں، کیوں آج ہمیں بھول گئے؟ کیا نبی کا فرمان یاد نہیں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع تھا، اس موقع پر جو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نکات میں سے ایک نکات یہ بھی تھا، ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت ایسے تم پر حرام ہے جیسے بیت اللہ کی سرزمین ہے، اس حرم کی سرزمین ہے، یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج مسلمان کو وہ پیغام یاد کیوں نہیں آ رہا جو میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لوگوں، مسلمان تمام کے تمام ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سر کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان، ذرا ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، شعور پیدا کرنا ہوگا، اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ آج میرا مسلمان مظلوم ہے، فلسطین میں ملبے تلے دبا جا رہا ہے، ظلم کی چکیوں میں پس رہا ہے، 1.25 لاکھ کے قریب جانیں قربان کر دی گئی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے گئے۔ آج کا مسلمان فلسطین کا حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم کر دیا گیا، قربانی کی سعادت سے محروم کر دیا گیا، قربانی کے جانور بھیجنے پر پابندی لگا دی گئی۔ آج وہ جانوروں کی قربانی نہیں، وہ گویا اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر گویا عمل کر رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ آج فلسطین کا مسلمان بھی گویا اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ میرے مسلمان، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اس امت کی اس فریاد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لبیک کہنا ہوگا، اپنے رب کو پکارنا ہوگا، اپنی مالی طاقت کا اظہار کرنا، اپنی بدنی طاقت کا اظہار کرنا، زبانی طاقت کا اظہار کرنا، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ آج میرا مسلمان بے حس کیوں ہو گیا؟
اور دوسری بات، امت مسلمہ کے نام پیغام فلسطین کے مسلمان مظلوم کا، اے مسلمان اگر تو میرے لیے نہیں اٹھ سکتا، تیرے ہاتھ میرے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو کم از کم میرے خون میں شریک بھی نہ ہونا، میرے قتل میں، ورنہ تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ میرے مسلمان، آج فلسطین کا مسلمان پکار رہا ہے، عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، فرمایا کہ تم عید کی خوشی میں بوتلیں بھی پیو گے اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ گے، اسرائیلی مصنوعات استعمال کرو گے، اسرائیلی پروڈکٹس استعمال کرو گے۔ میرے مسلمان، اگر اسرائیل کی مصنوعات اور پروڈکٹس ہم نے استعمال کی تو میرے مسلمان، وہ جو مظلوم کے گردن پر چھری پھیری جا رہی ہے، اس کے دل و دماغ پہ، سینے پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان گولیوں کے لیے اپنی اس امت مسلمہ کی طرف سے ہم حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور بھئی جب ایک چیز استعمال کریں گے، بوتل استعمال کریں گے، 7 اپ، کوک، سپرائٹ اور یہ پیپسی، یہ ساری کی ساری انہی کی مشروبات ہیں، انہی کی پروڈکٹس ہیں، اور کتنی چیز ایسی ہیں۔ آج اگر میں وہاں پر جا کر مدد نہیں کر سکتا تو میرے مسلمان یاد رکھنا، میرے مسلمان اگر میرے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت نہیں ہے اس وقت، تو اپنے مسلمان کے خون میں اپنا حصہ بھی نہ ڈالے۔ خدا را آج میرا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا کہ انہی کی مصنوعات، انہی کی پروڈکٹس اپنی دکان میں رکھ رہا ہے، اور دوسرا مسلمان بڑے شوق سے انہی کو کھا رہا ہے، اور افسوس، صد افسوس، انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جبکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پستا اپنے مسلمان کو دیکھ بھی رہا ہے، اور آگے سے کیا کہتا ہے کہ پاکستانی چیزیں تو لو کوالٹی کی ہیں، پاکستانی چیزیں تو 2 نمبر ہوتی ہیں، 1 نمبر چیز تو اسرائیل کی ہے، 1 نمبر پروڈکٹس تو ان کی ہے، بوتل ان کی، شیزان اور دوسرے معاملات ساری کی ساری ان کی ہیں، تو ہم کیوں یہ لو کوالٹی استعمال کریں؟ میرے مسلمان، آج اگر تو لو کوالٹی سمجھ کے اپنے ملک کی ان چیزوں کو چھوڑ کر ترجیح اسرائیل کو دے رہا ہے، اسرائیل کی مصنوعات کو ترجیح دے رہا ہے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تیرا حشر بھی کہیں اسرائیل کے ساتھ ہی نہ ہو جائے۔ تو میرے مسلمان، آج وہ مسلمان مظلوم ہے، تمہیں پکار رہا ہے، آج میرے ہاتھ ان کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ میرا مسلمان کہاں تو بے حس ہو چکا؟ خدا را اس اپنی عید کی خوشی میں ان مسلمانوں کو نہ بھولنا جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب جانیں قربان کر دی گئی ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آج ہوتا یہ ہے کہ تم عید کی خوشی منانے جا رہے ہو، اکٹھے جا رہے ہو، قافلے کے قافلے جا رہے ہیں، اور وہاں کے مظلوم فلسطینی مسلمان پکار کر کہہ رہے ہیں تم تو عید کی خوشی منانے جا رہے ہو، ہم قبرستان میں قافلے دفن کرنے جا رہے ہیں، تم تو میدان عرفات میں قافلے کے قافلے جا رہے ہو، ہم قافلے کے قافلے اپنے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان، اگر ابھی بھی ہمیں حوصلہ، ابھی بھی ہمیں ہماری ہمت نہ جاگی، ابھی بھی ہمارا ایمان نہ جاگا، تو بتاؤ کل قیامت کے دن کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کرو گے، اپنے محبوب کا سامنا کرو گے؟